شری اکال، السلام علیکم جناب، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ سو گائز یو آل آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی گریٹ اینڈ فائن. سو وی آر بیک اگین ود اے نیو ریئیکشن ویڈیو. سب سے پہلے تو سعودی عربیہ والوں کو کے لیے کیا بولتے ہیں؟ بیسٹ وشز بولتے ہیں. نہیں بیسٹ وشز نہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. آل دی بیسٹ کچھ ایسا کچھ بولتے ہیں. آل دی بیسٹ بھی نہیں کہ مطلب اپنے آپ میں وہ سیف رہیں، کہ وہ سیف رہیں. پلیز گائز ہے نا، جو بھی ہمیں سعودی عربیہ سے دیکھ رہا ہے، سو گائز پلیز آپ اپنی سیفٹی ضرور کریں، کیونکہ ہمیں ویڈیو شو ہوئی ہے دیٹ ہیوی رین فال فلڈ ان جدہ. سعودی عربیہ میں فلڈ آیا ہے بھائی سب جزا میں. اور آئی تھنک یہ فرسٹ ٹائم ہوگا سعودی عربیہ میں ہمارے سننے میں نا فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے ہم نے. اس ویڈیو دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں کے حالات، کیا ہوا، کیسے آیا فلڈ، پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. اس سے پہلے گائز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. او بھائی زیادہ ہے نا. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی. چوبیس نومبر کے دن سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے آسمان کو اچانک سے کالے سیاہ بادلوں نے گھیرنا شروع کر دیا. یہ بادل اتنے زیادہ تھے کہ دن کے اندر بھی رات کا منظر پیش کرنے لگے. لگاتار آسمانی بجلی چمکنے لگی اور پھر یہ بادل ایسے برسے کہ بارش جیسی رحمت کو طوفان کے اندر بدل دیا. اتنا زیادہ پانی جمع ہوا کہ گاڑیاں، گھر اور ہر چیز کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا. اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز کافی گردش کر رہی ہیں، جو کہ کافی دکھی مناظر ہیں. کیونکہ اس طوفان کے بعد کئی گھر ڈوب گئے، کئی گاڑیاں محلوں کے اندر تیرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں، جس کے بعد جدہ ایئرپورٹ کے رن وے کو پانی سے بھر جانے کی وجہ سے بند کرنا پڑا، ایمرجنسی تک لگانا پڑی. سب سے پہلے تو اس مشکل کی گھڑی کے اندر ہم سعودی عربیہ کی عوام کے دکھ کے اندر برابر کے شریک ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید کسی جانی اور مالی نقصان سے بچائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شہر ہے جس کی عوام کچھ دن پہلے طرح طرح کے ڈرونے ماسک پہن کر ہالووین منا رہی تھی. یہاں پر باقاعدہ ٹورسٹ کے لیے بیچ کھولا جا چکا ہے، جہاں پر غیر ملکی جیسے چاہیں اپنی مرضی سے کپڑے پہن کر گھوم سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں. اس کی نوجوان نسل اللہ کو بھول کر یہود و نصارہ کی مشابہت کے اندر حد سے آگے نکلتی جا رہی تھی کہ اچانک اللہ نے ایک چھوٹی سی وارننگ دے کر یہ یاد کروایا کہ یہ مت بھولو کہ جب میرے غصے اور غضب کو دعوت دو گے، حد سے آگے بڑھو گے، تو تمہارے یہ محل، تمہاری عمارتیں اور ترقی کے نام پر تم جو کچھ بھی بنا رہے ہو، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، تمہیں بچا نہیں سکتا. تمہارے بڑے بڑے محلوں کے دروازے، تمہاری تعمیرات تمہیں نہیں بچا سکتی. اسی سیلاب سے اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ میری مرضی اور قدرت کے سامنے تم لوگ کتنا بے بس ہو چکے ہو کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. کل تم اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھوم رہے تھے، اکڑ کر چل رہے تھے، آج سر چھپاتے پھر رہے ہو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کی قدرتی آفات پوری دنیا کے اندر آتی ہیں اور کسی بھی شخص کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں. لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے اور صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. اور یہ بھی کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اپنی اس نافرمان قوم پر ایسی ہی قدرتی آفتوں کو نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، پھر چاہے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے، کبھی نہ بیمار ہونے والے اور اپنے وقت کی جائنٹ قوم ہی کیوں نہ ہو. ان کی تباہی کے نشان اس وقت بھی دنیا کی عبرت کے لیے موجود ہیں، اور یہ سب اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ اور اپنی اس بے بسی کو سمجھ کر اللہ کی طرف لوٹ آؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، خود بھی اس پر عمل کرو، ورنہ تم پر ایسا عذاب آئے گا کہ تم دعائیں بھی مانگو گے تو وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو لوٹا جانے لگے، امانت کو لوگ اپنا مال سمجھ لیں، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں، علم حاصل کرنے میں دین کو پیچھے ڈال دیں، بیٹا باپ سے دور اور دوست سے قریب ہو جائے، مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہونے لگے، اور تمہاری قوم کا سردار حد سے زیادہ ذلیل شخص کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچ گانا اور شراب عام ہو جائے، آج کے لوگ پہلے کے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، جو کہ سرخ آندھی، زمین میں دنس جانے، شکلوں کے مسخ ہو جانے، زلزلے، پتھر برسنے اور سیلاب کا، جو ایک کے بعد ایک لگاتار آتے رہیں گے، جیسے کسی ہار کی ڈوری کو ٹوٹنے کے بعد موتی ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں. اس عذاب کے حقدار صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ہم لوگ بھی ہیں، کیونکہ نشانیوں کو سن کر اندازہ لگائیں کہ کون سی ایسی برائی اور نشانی ہے جو اس وقت ہم لوگوں میں موجود نہیں، لہٰذا ہم بھی اس عذاب کے حقدار ہیں. اور پھر یہ عذاب ایسے لوگوں پر بھی آتا ہے جو کہ بے قصور ہوں. ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی قدرتی آفت ہے یا پھر اللہ کا عذاب، کیونکہ یہ علم اللہ کے پاس ہی ہے اور اس کا اختیار بھی. مگر اس کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، جو اس کے نیک بندوں کی موجودگی کی وجہ سے کسی بہت بڑے حادثے کے اندر نہیں بدلی
अल्लाह के ये नेक बंदे इस तूफान के अंदर अपनी गाड़ी के बच जाने के बाद भी इस तूफान के अंदर खड़े होकर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उसकी जान को बचा लिया, वरना उसकी मर्जी के सामने तो हर चीज़ बेबस है। अल्लाह के वो नेक बंदे जो कि सब जिद्दत के नाम पर होने वाली बेहयाई और अल्लाह की नाफरमानी को बुरा जानकर चाह कर भी अपनी जान के खौफ से इन लोगों की हिदायत के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें इस मुश्किल घड़ी और तकलीफ से निकाले और इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला इन्हें भी और हमें भी हिदायत नसीब फरमाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं तो ये थी वीडियो और भाई साहब बहुत खतरनाक हाँ वाला सेम फ्लड यार, है। हमारी दुआ है उन सबके लिए ना जो लोग इस सही बात चक्कर है ना में कि फंसे सभी हुए हैं। सभी सेफ रहें, किसी का ज़्यादा हैवी नुकसान ना हो, स्पेशली किसी की जान ना जाए। भाई साहब गाड़ियाँ वगैरह चलो चलेगी, वो और वो वापस सही कह रहे हैं ना कि इस चीज में मतलब कई, अगर तो ये अल्लाह का अजाब है तो इसमें कई बेकसूरों को भी भुगतना पड़ता है ना। सही ये बात है ना बट कि वो जो कह रहे हैं कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये खुद कुदरती है या फिर किसी का खुदा का अजाब है ना, हाँ, क्योंकि ये बट कुछ भी हो सकता है ना। बट ये सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे थे हाँ, कि कि- सिचुएशन जो वहाँ पे थी अभी, जैसे हैलोवीन एक मनाया जा महीने रहा पहले था, Halloween क्या क्या मनाया था चीजें वहाँ हो पे जा ना, रही थी है ना, अपने अलग-अलग तरह कल्चर के को छोड़ के cultures, दूसरे हाँ। कल्चर को प्रमोट या फॉलो करा जा रहा तो था। ये उसका अजाब है, ये उसका हो सकता है ना। तो बाकी तो वाइज पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी लोग हैं वहाँ पे वो प्लीज सेफ रहे सारे, बस हमारे दिल से यही दुआ है। चलो और गाड़ियाँ बस, गई हाँ, उनके घर पर ठीक रहे हैं ना, सिर्फ घर घर अंदर ठीक safe रहे, रहें वो। उनकी जानें ठीक रहे, बस हाँ, किसी के बस। साथ किसी को जान ना गंवानी पड़े, बस यही मेन है। गाड़ियाँ वगैरह तो फिर भी आ जाएंगी, पर जान ना जाए। तो बाकी यही था, आप भी अपनी और दुआएं फटाफट सब कमेंट कुछ सेक्शन में कंट्रोल जरूर होना चाहिए। लिखें। और सही बात सऊदी है। अरेबिया के जेद्दा गांव के लिए ना, जो हाँ, गाँव जेद्दा या शहर कोई के लिए। के लिए। तो बाकी तो Yes. यही था इस वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।